على رسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في الكتاب المبين والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم. اللہ تعالیٰ نے رحمتوں اور رحمت کا مہینہ فرمایا ہے. اپنے بزرگوں سے ہمیں اس کی موقع والا رمضان کا مہینہ کیا ہے اور اس کی قدردانی کیا ہے. دیکھو 11 مہینے ہم یہ کام کر اپنے مسائل میں ایسے الجھے ہوتے ہیں کہ توبہ اور جامعی سے ہم بہت دور رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل فرمایا، اس مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیا. اللہ تعالیٰ نے وہ مہینہ ہمیں عطا فرمایا. میرے بندوں 11 مہینے تک اپنی مشغولی کی وجہ سے مجھ سے جو تعلق ہونا چاہیے، مجھ سے جو قربت ہونی چاہیے، مجھ سے جو نسبت ہونی چاہیے، اس نسبت میں کمی آ چکی ہے. یہ مہینہ اس تعلق اور نسبت کو بڑھانے والا ہے، اس تعلق کو قوی کرنے والا ہے. اس کو آپ مثال سے سمجھیں. مثال کے طور پر ہم لوگ بیمار ہیں اور بیماری میں بدن کا ہر عضو متاثر ہے. ذاتی اعتبار سے بھی کمزوری ہے، آنکھ بھی کم دیکھ رہی ہے، کان بھی کم سن رہے ہیں، زبان بھی صاف بول نہیں رہی ہے، ہاتھ بھی وہ پکڑنے کی طاقت نہیں ہے، پیر بھی چلنے کی وہ قوت نہیں ہے، آگے بھی کمزور ہو چکا ہے اور علاج کے لیے پیسے نہیں. اس وقت اللہ کا کوئی بندہ کھڑا ہو جائے اور کھڑے ہونے کے بعد اس بستی میں ایسے بیمار لوگ ہوں، اس بستی میں ایک بہترین شفا خانہ، ایک بہترین اسپتال قائم کرے اور قائم کرنے کے بعد یہ اعلان کرے کہ ہماری طرف سے یہ شفا خانہ ہے، یہ علاج کے لیے دواخانہ ہے، یہ اسپتال ہے. آپ اس اسپتال میں آؤ اور اپنا علاج کراؤ. آپ کے پاس کوئی فیس نہیں لی جائے گی، کوئی پیسے نہیں لیے جائیں گے. آپ اس سے داخل ہو کر اپنا علاج کر کے شفا حاصل کر کے جاؤ. تو ایک تو وہ شخص کہ ان کو اپنی بیماری کا علم نہیں تھا. اس اعلان کے بعد اس کو بھی فکر ہوئی میں دیکھوں میں بھی بیمار ہوں یا نہیں. کوئی شخص نے دیکھا ذاتی اعتبار سے بیمار ہے، کوئی آنکھ کی کمزوری کے اعتبار سے بیمار ہے، کوئی بولنے کے اعتبار سے بیمار ہے، کسی کی داڑھوں میں درد ہے، کسی کے سر میں درد ہے، کسی کے پیٹ میں درد ہے، کسی کے سینے میں تکلیف ہے، کسی کے ہاتھ پیر کی جوڑ میں تکلیف ہے، کسی کو کھانا ہضم نہیں ہو رہا ہے، کسی کو چلنے کی طاقت نہیں ہے. ہر ایک اپنے اندر مستقل مختلف بیماریاں پا رہے ہیں. اور بیماری کے بعد اعلان بھی ہوا ہے. اب ہر عقل مند شخص، ہر سمجھدار شخص یہ سمجھتا ہے کہ بھائی میں بیمار ہوں، بیماری کے علاج کے لیے دواخانہ موجود ہے، ڈاکٹر موجود ہے، اب تو جانا چاہیے اور وہاں جانے کے بعد اس کا علاج کرانا چاہیے. لیکن ایسے وقت میں آپ سے پوچھتا ہوں، کوئی آدمی کی طرح بہت سخت بیمار ہے اور بیمار یہ اعلان بھی سنے، اس اعلان کو سننے کے بعد اپنے گھر بیٹھا رہے، سستی کرے، غفلت کرے اور غفلت کے نتیجے میں وہ بیچارہ آدمی ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے. آپ یقین مانیے کہ وہ شخص کتنا بڑا نادان ہے، کتنا بڑا بیوقوف ہے، کتنا بڑا اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہے، کتنا بڑا
बुढ़ापे के डॉक्टर पर दवा है, अस्पताल है, और फिर भी फ्री में दवा है, और इसके बाद भी कोई इलाज करने के लिए तैयार नहीं। ये इसी तरह ऐसे होते कि कोई ऐसी मुसीबत आ गई, कोई ऐसी परेशानी आ गई कि सारे मकानात जलकर खत्म हो गए, सारे मकानात तबाह हो गए। कोई ऐसा ज़लज़ला आ गया, ऐसी हवा चली कि सारी हवा ने मकानात को उखड़ कर डाल दिया। अब लोगों के पास मकान बनाने के लिए ताकत नहीं, मकान बनाने के लिए कैसे नहीं, परेशान आ रहे, आसमान के नीचे पड़े होते। ऐसे वक्त में अल्लाह का एक बंदा खड़ा हो, और बंदा खड़ा होने के बाद बेशुमार मकानात बनाए, और बेशुमार मकानात बनाने के बाद ऐलान करे, जिस आदमी को घर की जरूरत है मेरे पास आए, और आने के बाद दूसरे लिफाफा दे, दूसरे दस्तावेज दे, और फलां हर शख्स दौड़ेगा और चाहेगा कि मैं बेघर हो चुका हूँ, मुझे घर मिल जाए। चुनांचे वो दरखास्त देगा, उसको दस्तावेज मिल जाएगा। एक आदमी ऐसे नादानी करे कि घर की जरूरत है, घर दबा हो चुका है, इधर ऐलान हो चुका है कि इसके बाद भी घर हासिल करने के लिए तैयारी आसमान के नीचे मार हुआ है, सख्त धूप बर्दाश्त कर रहा है, बारिश के ज़माने में बारिश बर्दाश्त कर रहा है, ठंडी के ज़माने में ठंडी बर्दाश्त कर रहा है, और फिर हाल ये है कि बेचारा दबाव बर्बाद हो जाता है। एक आदमी है बेचारे के कपड़े बदल से उतर गए, बदल छुपाने के लिए कपड़े नहीं, घर से बाहर नहीं निकल सकता, और कोई उसका दोस्त कहे कि मैं कपड़े लेकर हाजिर हुआ हूँ, सिर्फ दरवाजा खोलो ताकि मैं कपड़े अंदर डाल करूँ, और उस दरवाजे में कपड़े पहन लूँ। सब लोग अपना दरवाजा इतना खोलेंगे कि कपड़े तो हासिल करें, लेकिन अगर ऐसे वक्त में वो नादानी करे कि वो अपना दरवाजा न खोले और कपड़ा हासिल न करे, तो क्या वो अपने दुश्मन के बदन को छुपा सकता है? मेरे भाई, अब ताला समझ कि रमज़ान का महीना क्या है, वो बिल्कुल हमारे लिए ऐसा ही है। हम समझे कि हमारे पास गुनाहों की कदर है और उसको छुपाने के लिए नेकी के कपड़े लेंगे, ऐसा समझे गुनाहों की वजह से या ज़िंदगी की वजह से हम बेघर हो चुके हैं, हमारे पास घर नहीं। क्या हमारे जिस्म के लिए उन्होंने गुनाह किए, आपने पूरे महीने गुनाह कर करके अपनी आंखों को गंदा कर दिया है, कमजोर कर दिया है। तो बाद में पूरे 11 महीने चोरी, झूठ, गीबत, गाली गलौज और इसी तरीके से बकवास और इसी तरह बेहुदा बातें और इसी तरह गाली गालकर अपनी जुबान को बिल्कुल बीमार कर दिया। कान ने इन चीजों को सुनकर अपने कान की कुव्वत सिमात को खत्म कर दिया। आज ने कहीं जुल्म किया है, कहीं किसी को तमाचा मारा है, कहीं किसी पर गंदे इशारे किए, कहीं किसी पर गंदा मैसेज भेजा है। ये हाथ बेचारा बीमार हो चुका है और लाइलाज हो चुका है। तो रिश्वत की तरफ गए, चोरी की तरफ गए, डकैती की तरफ गए, जुल्म ज्यादती की तरफ गए, सर से लेकर पैर तक सारे हो इस तरीके से गुनाह कर करके बिल्कुल बीमार हो चुके हैं। जिस तरीके से आदमी खड़ा होता है और शिफा पाने का ऐलान होता है, सारे आदमियों का रब्बुल आलमीन की तरफ से फरिश्ता ऐलान किया है कि हमने रमज़ान का मुबारक महीना मुझे अता फरमा दिया है। ऐ कोई कदर करने वाला है, ऐ कोई अपनी आंखों का इलाज कुरान करीम की तिलावत करके कुरान करीम को खूब देख कर पढ़ता है, ताकि जितनी बीमारी गुनाहों की वजह से हुई है जब कुरान करीम के जरिए से उनका इलाज हो रहा है, कुरान करीम उसके लिए बेहतरीन सोल्यूशन है, बेहतरीन उसके लिए दवा है। इसी कुरान करीम को ज़बान से पढ़ता है, तस्बीहात को ज़बान से पढ़ता है, ज़िक्र अज़कार ज़बान से करता है, तौबा इस्तिग़फ़ार ज़बान से करता है, उस ज़बान की जितनी बीमारियाँ हैं बीमारियाँ कान से जितने गुनाह हुए और कान की सीमात पर हुए होंगे वही कुरान, वही तस्बीहात, वही इज़ारात, वही इमाम साहब के करारी में, वही इमाम साहब के करार में वो इसको सुनता है, कान की सारी बीमारियाँ दूर हो गई। वो हाथ वो गुस्ल करता है, गुस्ल करते हुए अपने हाथ में पानी लेता है, कभी उल्टी कर रहा है, कभी हाथ में पानी डाल रहा है, कभी चेहरे को धो रहा है, कभी हाथ को
کبھی کانوں کا مسئلہ کر رہا ہے، کبھی گھر کو دھو رہا ہے، کسی ہاتھوں سے وہ پہاڑ کو اٹھاتا ہے، کسی ہاتھوں سے وہ تصویر کو اٹھاتا ہے، کسی ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھاتا ہے، ہاتھوں سے جتنے گناہ ہوئے اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو یہ ہاتھوں کے اٹھانے سے اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو دھوتے ہیں، اس بیماری کو دور کرتے ہیں۔ کسی پیروں سے وہ مسجد کی طرف چلتا ہے، کسی پیروں سے وہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے، کسی پیروں سے وہ 20 تراویح قرآن کریم سنتا ہے، کسی پیروں سے وہ قرآن کریم کو اٹھانے کے لیے جاتا ہے، قرآن کریم کو اٹھا کر لاتا ہے۔ رکھ دیے کہ ہاتھ کا، پیر کا، زبان کا، آنکھ کا اور اسی طریقے سے جسم کے ایک حصوں کا اس طرح وہ استعمال کرتا ہے اللہ کی عبادت، تو اللہ کی عبادت کے استعمال کرتا ہے کیا؟ اللہ کی طرف سے اعلان ہے، اے بندو 11 مہینے تم نے اپنی عادات کو غلط استعمال کر کے کمزور کر دیا ہے، تم بیمار ہو چکے ہیں، رمضان میں میں نے شفا خانہ کھول دیا ہے، رمضان میں میں نے اسپتال کھول دیا ہے، اب تمہاری سعادت نہیں ہے، اس اسپتال میں اپنے آپ کو داخل کرے اور داخل کرنے کے بعد ضرور چیز رہ جاتی ہے۔ میرے پاس اسپتال میں اور عالم آنے والا ڈاکٹر کے پاس اپنے آپ کو پیش کرنے والا اور اسپتال میں داخل ہونے والا اس کو شفا ملتی ہے۔ رمضان کے مہینے میں ہم داخل ہو گئے، رمضان ہمارے زندگیوں میں آ گیا، ہمارے ملک میں آ گیا، رمضان داخل ہو گیا اور ہم رمضان کے مہینے میں داخل ہو گئے۔ میرے بعد اسپتال میں داخل ہونے والا وہ آدمی شفا پاتا ہے جو اسپتال میں ڈاکٹروں نے جو علاج بتایا ہے وہ علاج کو اچھی طرح انجام دے، اور ڈاکٹروں نے جن چیزوں سے پرہیز کرنے کو بتایا ہے ان چیزوں سے پرہیز کرے۔ اگر وہ پرہیز کرنے والی چیزوں سے پرہیز کرے گا اور دوا کا، انجیکشن کا، ورزش کا استعمال کرے گا تو انشاءاللہ چند دنوں میں وہ دوا کھانے میں اور اسپتال میں بالکل اچھا ہو جائے گا، اور ایسی صحت لے کر جائے گا کہ اسپتال سے باہر نکلے گا وہ بیماری کا ماحول اس کو اثر نہیں دے گا۔ میرے بھائی اسی طریقے رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے شفا کا یہ اسپتال ہمیں عطا فرما دیا ہے۔ اب اس سے ہمیں 2 کام کرنا ہے، ایک تو پرہیز کرنا ہے اور ایک دواؤں کے ذریعے سے علاج کرنا ہے۔ پرہیز کیا ہے؟ میں تو رمضان کے مہینے کی سب سے بڑی بات، رمضان کے مہینے کا سب سے بڑا کمال، رمضان کے مہینے کی سب سے بڑی خوبی، آپ حضرات اور اس اسپیکر کے ذریعے سے ہماری نامزد اور ہمارے بھائیوں کو جہاں تک آواز پہنچی ہے میں بہت واپس کروں گا، اس مہینے کا سب سے بڑا احترام، اس مہینے کی سب سے بڑی عبادت یہ ہے ہم سب اپنے دل میں یہ طے کر لیں کہ انشاءاللہ یہ پورا ایک مہینہ اپنے ارادے سے کوئی گناہ صغیرہ اور کوئی گناہ کبیرہ ارادے سے نہیں کرے۔ سب سے بڑی بات، سب سے بڑا کمال، سب سے بڑی خوبی، اس لیے آپ جانتے ہیں ڈاکٹر علاج کے ساتھ پرہیز بھی کراتا ہے۔ علاج میں اگر کبھی ایک وقت کی دوا چھوٹ گئی، ایک وقت کا گوشت چھوٹ گیا تو اتنا زیادہ نقصان نہیں، لیکن ایک وقت کا پرہیز چھوٹ گیا، ایک وقت کی بد پرہیزی ہو گئی، بہت بڑا نقصان ہے۔ لہٰذا میرے بھائی، میری مائیں بہنیں، اگر اس رمضان کے مہینے میں فرض عبادت ہے، واجب عبادت ہے، سنت مؤکدہ عبادت ہے، ان کے علاوہ ہم سے کچھ نہیں ہوا، پورے مہینے میں ہم نے 2 قرآن کی قرآن پڑھا ہے، ہم نے پورے مہینے 500 فرض نمازوں کا اہتمام کیا، پورے مہینے ہم نے روزوں کا اہتمام کیا، پورے مہینے یہ کرنے کے ساتھ ہم نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا۔ میرے بھائی ہمارا رمضان کامیاب ہو گیا، ہمارا رمضان مشکل ہو گیا، ہمیں شفا مل جائے گی، ہمیں قوت مل جائے گی، ہمیں طاقت مل جائے گی، ہمیں چھوٹے اس مہینے کا سب سے بڑا کام کیا ہے؟ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، اور خاص کر کے اس مہینے اور پورے سال
تین عضو ہے جس سے گناہ بہت زیادہ ہوتا ہے، آنکھ سے، زبان سے اور کان سے۔ ذرا اس پر ہم کنٹرول کریں، کس لیے ایسا کنٹرول کریں؟ ڈاکٹر علی کے رحمۃ اللہ نے کام کی بات بتا رہی ہے۔ دیکھو رمضان میں بیماریوں سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، شیطان میں ڈال دیا جاتا ہے، لیکن نفس ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے۔ یہ نفس ہمیں گناہوں کو ڈباتا ہے، وہ آنکھ سے بدنظری کرواتا ہے، زبان سے جھوٹ غیبت چغلی ادھر ادھر کی بکواس کرواتا ہے، اور کان سے یہی بات سنواتا ہے۔ اور میرے بھائی یہ تینوں کام آج کے دور میں موبائل کے ذریعے سے بہت آسانی سے ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اب آپ چاہیں کہ اس مہینے کو اپنے آپ سے گناہوں سے بچائیں تو پہلے تو ارادہ کریں کہ سارے عادت گناہوں سے بچائیں گے، خاص کر کے ان تینوں آنکھ، زبان اور کان، اور زیادہ تر کس سے ہوتے ہیں کام؟ موبائل سے۔ لہٰذا رمضان کا ایک مہینہ موبائل کو چھٹی کرے، چھٹی کا مطلب کہ اس کو الماری میں بند کر دو اور تالا لگا کے بند کر دو۔ چھٹی کا مطلب یہ ہے ضرورت کے وقت سے کسی کو بات کریں گے، کسی کا فون آیا اس کو جواب دیں گے ضرورت کا، اور کسی سے ضرورت پڑی تو بات کریں گے۔ اس کے علاوہ غیر ضروری بات چیت بھی نہیں کریں گے۔ کتنا احتیاط اگر رمضان کے ایک مہینے میں ہمارے بھائی بھی کر لیں اور ہماری ماں بہنیں بھی کر لیں، اس رمضان میں اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ بعض بھائیوں کی بعض بہنوں کی عادتیں ہوگی کہ پرانی کبھی موبائل پر پڑھتے ہیں، ظاہر نہیں کریں، لیکن دیکھو شیطان دیکھو بلند کر رہا ہے، اور مبارک مہینے میں اور باقیہ مہینے میں ایسا نہیں کہتا کہ چلو روزانہ اس موبائل سے روزانہ تحریر کرو۔ وہ کیا کرے گا؟ روزانہ نماز پڑھتے پڑھو، پھر قرآن پڑھائے گا، قرآن پڑھنے کوئی کوئی احمد بات نہیں یہ دکھائے گا، اور پھر اس کے بعد گناہ کی طرف لے جائے گا۔ لہٰذا سارے بھائی ساری ماں بہنیں اس بات کا اہتمام کریں کہ گناہوں سے ہر گناہ کو بچائیں گے، یہ تین گناہوں کو خاص بچائیں گے، اور موبائل سے ان تین گناہوں سے گناہ بہت ہوتے ہیں۔ لہٰذا موبائل کا استعمال دو کام کے لیے، ضرورت کے وقت کسی کا فون آیا تو ضروری کام کریں، اور ضرورت ہمیں پڑی تو ہم فون کریں گے، بلا ضرورت کسی سے فون بھی نہیں کریں گے، نہ کسی سے سلام خراب کریں گے، نہ کسی کے دعا کی درخواست کریں گے۔ دعا کی درخواست بھی کرتے ہو ساتھیوں، اللہ والے بھیڑ ہے، ملاقات ہوا ہے، مسلمان آپس میں مل جائے تو دعا کی درخواست، لیکن ادھر ادھر دعا کی درخواست انگلینڈ کر رہے ہیں، بنانا کر رہے ہیں، بھارت کر رہے ہیں، پاکستان کر رہے ہیں، افغانستان، دنیا دوسرا آپ سے اس کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی بڑے دیا ہوا ہے اس کا کون ہے دعا کی درخواست، ایک کافی خوب دعا کی درخواست اچھی چیز ہے، لیکن خوب دعا کرنا اس سے بہت زیادہ اچھا ہے۔ تو موبائل کی استعمال سے جائز کام پہ یہ ہے ضروری کاموں میں بھی اس کے استعمال سے اپنے آپ کو صرف ایک مہینے کے لیے خوب رکھا ہے انشاءاللہ۔ اور کتنا کام کرنا ہے؟ ضرورت کے مطابق کون کرنا ہے؟ کسی کا فون ہے ضروری بات کو بتا اپنی ماں سے خاص محبت سے ہماری ماں نے اٹھاتی ہے، 2 منٹ کا کام ہوتا ہے، 20 منٹ میں گھر سے چھٹا رہتا ہے، اور پھر اس میں ادھر ادھر کی ساری ضرورتیں ہوتی ہیں۔ لہٰذا ماں بہنوں سے بھی ہوگا، کسی بھی بڑے سے بڑے رشتے دار کا فون آ گیا، السلام علیکم، ضرورت کی بات اس کو دعا کی درخواست کریں، خبر ان چیزوں کا اہتمام کرو، انشاءاللہ اگر ہمارا یہ مہینہ اس گناہ سے بچنے کے ساتھ گزرے گا تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد كما يقول وصل على محمد كما قال الظالمون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
اللهم صل على محمد وسلم وبارك. اے اللہ آپ نے ہمارے کرم سے بے شمار گناہوں کے باوجود، بے شمار کوشش کے باوجود، بے شمار پاپ کے باوجود، بے شمار خدائیوں کے باوجود آپ نے اپنے فضل سے ہماری امور اور اپنے رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرمایا. اللہ بہت سارے مہینے عطا ہوئے، ہم نے نافرمانی کے ساتھ گزار دیے، نافرمانوں کو بھی آپ بڑے قدردان ہیں، آپ نے رمضان عطا فرمایا. اللہ اس رمضان کی نافرمانی سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ اس رمضان کی بلند گتی سے حفاظت فرمائے. اللہ آپ نے اپنے حکم سے شیطان کو قید کر دیا ہے، نفس ہمارے ساتھ ہے. اللہ نفس کی شرارتوں سے ہماری حفاظت فرما. اللہ نفس کے دور سے ہماری حفاظت فرما. ہم کمزور ہیں اور ہمارا نفس بڑا طاقتور ہے، لیکن آپ سب سے زیادہ طاقتور ہے. آپ حفاظت فرمائے تو نفس ہمارا کوئی نقصان نہیں کر سکتا. اور اگر آپ کی حفاظت نہیں ہوئی تو جس طرح 11 مہینے ہمیں نفس کی غلامی کی ہے، ہم نفس کے غلام ہو جائیں گے اور رمضان ہم سے ضائع ہو جائے گا. تیری رحمت و جلال کا واسطہ، تیری ساری زندگی کا واسطہ، رمضان کے ضائع ہونے سے ہماری حفاظت کرو. ہمارے ایک بھائی کو، ہماری ایک گھر کو، ہمارے ایک بھائی کو اس رمضان کے مہینے میں گناہوں سے بچانا ہے. نمازوں کے چھوڑنے سے ان کی حفاظت فرما، روزے کے چھوڑنے سے ان کی حفاظت فرما، پڑھائی اور واجبات کا بے حد اہتمام فرما. عالمین ہم بیمار ہیں، ہمیں شفا کا پریشان آ ہے، پریشانی کو دور فرما، جس کے حالات کی معافی کے ساتھ نصیب فرما. اے اللہ ہماری ضرورتوں کو اپنے نظارے سے فرما. اے اللہ ہمارے اوپر اس رحمت کے مہینے کو رحمت والا کر دیجیے، مغفرت کے مہینے کو مغفرت عطا فرما دیجیے. آپ سے خلاصی کے مہینے کو ہم سب کے لیے آپ سے خلاصی کا ذریعہ بنا دیجیے. عالمین ہمارا وقت ضائع ہو، اس سے ہماری وہ حفاظت کرو. ہماری دعا کو اپنے دلوں سے قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه اجمعين.